بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدل لے، اپنی نیتوں، ارادوں اور سرگرمیوں کو مثبت ڈگر پر نہ لے جائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم سامعین کرام، ہم اس وقت سال 2020 کے اختتام اور 2021 کے آغاز پہ کھڑے ہیں۔ ان سالوں، دنوں اور مہینوں کا تبدیل ہونا کسی وقتی جشن کی دعوت نہیں، بلکہ ایمان والوں کی پرخ اور پہچان کا ذریعہ ہیں۔ ان کے عقل و شعور اور فہم و ادراک کی خداداد صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا، ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے۔ ان کے لیے یہ سال نہیں بلکہ تاریخ بدلنے کی ان کو دعوت ہوتی ہے۔ محترم سامعین، سال کا آغاز قمری یعنی اسلامی مہینوں سے ہو یا شمسی یعنی عیسوی مہینوں سے، لوگ اس کے شروع میں ایک جشن اور خوشی کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچ کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وقتی اور سطحی سوچ والے لوگ اور مستقل اور اعلیٰ سوچ والے لوگ۔ پہلی قسم کے لوگ ماضی اور مستقبل کا جائزہ لیے بغیر وقتی اور حال میں مست رہنے کو ہی زندگی کا حاصل اور مقصود حیات سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کی نمود و نمائش، جشن اور فضولیات پہ اپنی دولت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دولت سے کوئی تعمیری کام پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد فقط حال مستی اور خستہ خیالی ہی رہتا ہے۔ جبکہ اعلیٰ سوچ والے دوسری قسم کے لوگ فقط سال کی تبدیلی پہ نظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ ماضی کا تجزیہ کرتے ہیں، مقاصد اور اہداف کا تعین کرتے ہیں، مستقبل کے لیے پلان تیار کرتے ہیں، انسانیت کی تعمیر، معاشرے کی بہتری اور روشن مستقبل کے خواب بنتے ہیں، پھر اپنی خداداد صلاحیتوں سے ان خوابوں میں رنگ بھرتے ہیں۔ معاشرے ان پر فخر کرتے ہیں، زمانے ان کی مثال دیتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وقتی اور جذباتی کیفیات کا شکار ہو کر تاریخ میں دفن ہو جاتے ہیں۔ کسی کارنامے کے بغیر جشن ان کی حماقت اور بے وقوفی کی دلیل بن جاتا ہے، جبکہ سال بدلنے کی بجائے تاریخ بدلنے والے جواں مرد اپنے ویژن اور ادراک و شعور کی اعلیٰ صلاحیتوں سے تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن جاتے ہیں، نئی تاریخ رقم کر دیتے ہیں، بلکہ تاریخ بدل دیتے ہیں۔ اپنے تفکر و تدبر، ہمت، حوصلے، جذبے اور مقصد کی لگن سے تاریخ کو ایک نیا بانک پن دے کر انسانیت کے شرف و وقار میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ابن رشد، ابن عربی، امام قرطبی، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عبدالستار ایدی، علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان ارطغرل، سلطان محمد فاتح اور ظہیر الدین بابر ایسے لوگوں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ حاضرین مکرم، اس گفتگو کے اختتام پہ یہی میسج آپ کو دینا ہے کہ ایک مسلمان اہل ایمان کے لیے کوئی سال نیا نہیں اور کوئی پرانا نہیں، کیونکہ ہمارے سال، مہینے اور دن تو ایک طرف، ہماری تو ہر سانس ہمارے رب کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ محترم سامعین، یہ محاسبے کی گھڑی ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے، لہٰذا ان سالوں کو، مہینوں کو، دنوں اور راتوں کو ہمیں ایسی عقل و دانش اور شعور کی بیداری کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ ہم فقط سال بدلنے والوں میں نہیں بلکہ نئی تاریخ لکھنے اور نئی تاریخ رقم کرنے والوں میں شمار ہو سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔